بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیکھ رہے ہیں قرآنی قاعدہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عفیفہ قرآن و حدیث۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 23 ہے، 23 نمبر۔ اس میں ہم سیکھیں گے نون قطنی۔ یہ کون سا نون ہوتا ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نون یہ تنوین کے بعد اگر تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر حمزہ وصل، حمزہ جو ہے وہ اسی کے ساتھ ملا ہوا آئے اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو آگے ملا کر پڑھتے وقت زیر دیں گے اور حمزہ وصلی کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ حمزہ وصلی درمیانے کلام میں گر جاتا ہے۔ جس نون کو زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ ہدایت، نون قطنی سے ابتدا نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے بعد والے کلمے کے حمزہ وصل سے ابتدا ہوگی، کیونکہ نون قطنی کا تعلق حمزہ وصل یعنی کہ جو حمزہ ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے نا، وصل کا مطلب ملانا ہوتا ہے، والے کلمے سے پہلے کلمے سے ہے۔ حمزہ وصل والے کلمہ سے ابتدا حمزہ وصل سے ہوگی، جیسے نوح نبنہ میں نوح، ادھر ہم وقف کریں گے تو آگے والا کلمہ جو ہے اس کو ابتدا کرتے وقت ہم نے ابنہ ابنہ پڑھیں گے، نبنہ نہیں پڑھیں گے، پھر نون کو ختم کر دیں گے، پھر اس حمزہ کو پڑھیں گے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا ہجے کرنے کا، وہ بھی ہم معلوم کر لیتے ہیں۔ اس کے ہجے کرنے کا طریقہ یہ نون قطنی والے کلمے کے ہجے اس طرح ہوں گے، جیسے نوح نبنہ، نون پیش واو نو، ہا پیش حو نوح، نون زیر با نب، با ساکن ہے، نوح نب، نون زبر نہ، نوح نبنہ، ہا الٹا پیش ہو، پورا جملہ کیا بنے گا؟ نوح نبنہ، نوح نبنہ، اس طرح اس کو پڑھیں گے۔ اب اس کی ہم مشق کرتے ہیں، ایک دو جملے میں ہجے کے ساتھ پڑھتا ہوں، ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہجے کیسے کرتے ہیں، پھر میں سارے ہجے کے بغیر پڑھوں گا۔ خا زبر یا خی، را پیش رو خیرو، نون زیر ہا نہ، خیرو نہ، با زیر بی خیرو نہ بی، طا پیش واو تو خیرو نہ بی تو، نہ یہ نون چھوٹا لکھا ہوا ہے، قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو کسی آیت میں ساتھ میں یہ نون لکھا ہوتا ہے تو اس نون کو پڑھا جائے گا، خیر نہبتو۔ فا زبر فا، خا پیش واو خو، فخو، را زبر را فخورا، نون زیر لام نل فخورا نل، لام زبر لا فخورا نل، زال زیر یا ذی فخورا الذی، نون زبر نا فخورا الذین، یہ بھی نون لکھا ہوا ہے، نون کو پڑھنا ہے ہم نے۔ اس کے ہجے کیسے ہوں گے؟ حمزہ زبر آ، لام زیر یا لی، علی، میم زبر ما، علیمہ، یہ الف لکھا ہوا ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہم نے۔ نون زیر لام نل، علیمہ نل، لام زبر لا، علیمہ نل، زال زیر یا زی، علیمہ الذی، نون زبر نا، علیمہ الذین، یہ ہجے کا طریقہ یہ ہوگا۔ اب میں ہجے کے بغیر پڑھوں گا، یہ نون کو ہم نے ساتھ ساتھ پڑھتے جانا ہے۔ ثلاثۃ انتہو، ثلاثۃ انتہو، فسق اليوم، نون پڑھا، بعض انظر، متشابہ انظروا، برحمة ادخلوا، مثلا القوم، عزیر ابن اللہ، خیرا اللہ، مبین اقتلوا، یہ نون کا دھیان کرنا ہے، مبین اقتلوا، یہ نون ڈبل پڑھا ہم نے، یہ بھی نون یہ بھی نون، شدید الذین، کرماد اشتدت،
خبیثۃ اجتثت عیون ادخلوها منشورا اقرأ را کو جھٹکا دینا ہے، منشورا اقرأ، قاف کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو قلقلہ بھی کریں گے، قریۃ استطعما عرضا الذین اعمالا الذین عدن التی خیر اطمأن فتنة انقلب مصباح المصباح، یہ دونوں نون، یہ نون پڑھیں گے سیم ہی ہیں لیکن نون کو ملا لیں گے، مصباح المصباح، زجاجۃ الزجاجہ، وقف کریں گے تو اس تا کو ہم نے ہا سے بدل دینا ہے، اگر پڑھنا ہے تو پھر زجاجۃ الزجاجۃ، خبیرا الذی نوح المرسلین لوط المرسلین بعض القول، وقف ایسے ہوگا ورنہ پڑھنا ہے تو بعض القول نفورا استکبارا علیم الذی بزینۃ الکواکب مثلا الحمد، وقف نہیں کریں گے تو پھر حمد، اگر وقف کریں گے تو حمد، مرتاب الذین، وقف ایسے ہوگا مرتاب الذین شیئا اتخذها منیب ادخلوها عادا الاولی قدیر الذی یومئذ المستقر، وقف ایسے ہوگا، تو نذهب لمزۃ الذی احد اللہ ہدایت، جمیعا الذی کو جمیعا الذی پڑھنا ہے، لکھا اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے، لکھا اس طرح ہوگا، یہ عین کے اوپر زبر اور ساتھ میں الف ہوگا، اور لیکن اس کو پڑھنا کیسے ہے، پڑھنا ایسے ہے، یہ نون کے نیچے زیر ہے نا، الف کو ہم نے نہیں پڑھا، ادھر عین کے ساتھ الف نہیں لگایا، نون ہے، جمیعا الذی پڑھنا ہے، اس طرح پڑھنا ہے اس کو، جمیعا الذی، عین کے ساتھ الف مدہ نہیں پڑھنا، یعنی جمیعا کے عین کے ساتھ لکھا ہوا الف پڑھنا غلط ہے، اسی طرح فخورا الذین وغیرہ بھی بغیر الف کے پڑھے جائیں گے۔